لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المأمونين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فعرفوه صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ صبح سے لے کر اب تک آپ سب ہم سب عزائے حسین میں مصروف ہیں. میں نے اس حدیث کو عنوان اس لیے قرار دیا کہ یہ جو عزائے حسین ہے یہ دراصل معرفت حسین کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ عزاداری، یہ عزا اور اس عزا میں حصہ لینے والے مرد، عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے، یہ صرف عزادار نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کے پیغام کے مبلغ ہیں. اور یہ بات میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑے صوفی سے پوچھا گیا کہ عشق میں کتنے حرف ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ 4 حرف ہوتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ عین شین قاف 3 ہی ہوتے ہیں. صوفی نے کہا نہیں، ہے سین ایے اور نون ہوتا ہے. حسین کا نام عشق ہے. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات اصل میں یہ ہے عزیزو، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمشیر صاحب قبلہ سے بھی گزارش ہے کہ اگر ادھر تشریف لائیں تو عزیزو، یہ جو عزا ہے اس کے بارے میں جب علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی 2 قسمیں بتائیں، اور میں ان نوجوانوں کو اپنے طرف متوجہ کر کے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے عزا اور ایک ہوتی ہے شان عزا. عزا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے دور، تنہا، اکیلے کہیں بھی بیٹھ کر تصور میں کربلا کو لائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ عزا. اور مجمع میں ماتم حسین کر کے پیغام حسین کو پہنچائیں گے، شان عزا. اور آج اس شان عزا میں جس طرح سے ہمارے نوجوان، بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں اور یہ جو تعزیہ اٹھانے والے نوجوان ہیں، جو پانی چھڑکنے والے نوجوان ہیں، جو بچے اس میں شامل ہیں، جن ماؤں کے بچے آج ماتم حسین کر رہے ہیں، ان ماؤں پر، ان بچوں پر، ان نوجوانوں پر، ان بوڑھوں پر میرا لاکھوں سلام ہے کہ جو حسین کی عزا کے فروغ میں حصہ لے رہے ہیں. اور عزاداروں کے صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں اس لیے عزا کے فروغ میں حصہ لے رہے ہیں. نہیں نہیں، اس عزا کے فروغ میں ہر وہ مسلمان حصے دار ہے کہ
کہ جس نے راہ کو ہموار کیا، جس کے دروازے پر بیٹھ کر ہماری مائیں اور بہنیں عزاداری کو سن رہی ہیں، نوحہ ماتم سن رہی ہیں، وہ بھی اس عزا کے حقدار ہیں اور اس میں حصہ دار ہیں۔ یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، امام حسین نواسے رسول ہیں۔ یاد رکھیے، جب کبھی ڈنمارک میں رسول اسلام کے خلاف کارٹون بنایا جاتا ہے تو دنیا کے تمام مسلمان اس کے خلاف ایک ساتھ آوازیں بغاوت بلند کرتے ہیں۔ اس ایک نازیبا حرکت کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے دل پر چھری چلتی ہے، تو کیا اس حسین کے نواسے کو جب 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہوگا تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس رسول کے نواسے کے قتل پر خوشی منا رہا ہوگا؟ کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا۔ اور آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ امام حسین کے قتل میں غمزدہ ہے، غمزدہ رہے گی قیامت تک۔ ہاں، یہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جب رسول اسلام ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے بار بار یہ سنا ہے کہ ایک بڑھیا کوڑا پھینک دیا کرتی تھی۔ کیوں پھینکتی تھی؟ کیونکہ اسے رسول کی اصل معرفت نہیں تھی، اس لیے وہ رسول کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، رسول کے راستے میں کانٹا پھینکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں تھی۔ جب رسول اس کے قریب گئے، اس کی مزاج پرسی کی، اس کو پہچنوا دیا، وہ اسلام لائے۔ میں کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہمارے بھائیوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ عرفان حسین کیا ہے، میں نہیں کہتا وہ ماتم کریں گے، نہ کریں، لیکن یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ خوشی نہیں منائیں گے، وہ غمزدہ ہوں گے، وہ روزہ رکھیں گے لیکن غمزدہ رہیں گے۔ عزادارو، عرفان کیا ہے؟ عرفان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم عشق کرتے ہیں اس کے عشق کو اپنے دل میں بساتے ہیں اور اپنے کردار سے اس کے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے دراصل عشق۔ آج جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ عزاداری دراصل ایک پیغام ہے، اور یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزادار بنا کر پیدا کیا۔ یہ کوئی معمولی اہم منصب نہیں ہے عزادارو، یہ اہل بیت کے فروغ کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے ہمیں۔ یہ سب کو یہ عہدہ، یہ منصب نہیں ملا ہے، اور خدا مند عالم کا فیض 2 قسم سے نازل ہوتا ہے، ایک اس کا فیض عام ہوتا ہے اور ایک اس کا فیض خاص ہوتا ہے۔ فیض عام، سورج نکلا، سب نے اس سے فیض اٹھایا، بارش ہوئی، سب نے اس سے فیض اٹھایا، ہوا چلی، سب نے اس سے فیض اٹھایا، لیکن جب ہمیں ایمان سے مزین کیا گیا، یہ لطف خاص ہو گیا۔ جب ہمیں اسلام سے آشنا کیا گیا، یہ لطف خاص ہو گیا۔ پھر اس لطف خاص میں ہمیں محب اہل بیت بنایا گیا، یہ اس لطف خاص میں لطف خاص ہو گیا۔ اور محبت اہل بیت کے ساتھ جب ہمیں عزادار بنایا گیا، ماتمدار بنایا گیا، یا اس کا خصوصی لطف خاص، یا یہ اس کا خصوصی لطف ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے غم میں آنسو بہانا یہ کوئی بے صبری کی علامت نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کو سن کر رونے لگتے ہیں۔ یہ بے صبری نہیں ہے، یہ عین شجاعت ہے، یہ عین شجاعت ہے، اور اس کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ بڑی سے بڑی دنیاوی طاقتوں کے خلاف اگر کوئی سینہ سپر رہ سکتا ہے تو وہ حسین کا عزادار ہے، اور یہ حسین کے عزادار
میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ فاقے سے ہیں اور دھوپ بھی شدت کی ہے، لیکن عزائے حسین میں آپ کو یہاں کسی نے بلایا نہیں ہے۔ یہ کوئی طاقت ہے جو کھینچ کے لاتی ہے۔ آپ نے رات بھر ماتم کیا، صبح آپ کو کسی نے گھر پر دق الباب کر کے نہیں کہا کہ چلو عزائے حسین میں چلو، نہیں، جیسے ہی میں معلوم ہوا کہ جلوس عزا برآمد ہو گیا، ہم بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ عرفان کی طاقت ہے۔ یہ حسین ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم آ رہے ہیں۔ یہ طاقت ہمیں حسین دے رہے ہیں۔ عزادارو، کربلا کا میدان، میرانیس نے ایک بند کہا کہ آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم میں سفارائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں۔ یہ تنہائی، یہ شبیر کی تنہائی کیا ہے؟ جب مدینہ سے چلے امام حسین علیہ السلام تو قاسم و علی اکبر بھی ساتھ تھے، عون و محمد بھی ہیں، عباس بھی ہیں، اصحاب و انصار بھی ہیں، لیکن جب عصر عاشور آئی اور ایک ایک کر کے اصحاب و انصار بھی چلے گئے، اعز و اقربا بھی چلے گئے، یہاں تک کہ 32 سال کا کڑیل جوان بھائی عباس، جو بیویوں کی ڈھارس، بچوں کی آس، امام حسین علیہ السلام کی طاقت تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب عباس کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ ایسا نمودار ہو رہا تھا کہ فَأَبَانَ الْإِنْكِسَارَ عَلَى وَجْهِ الْحُسَيْنِ، حسین کے چہرے پر ایک عجیب سی انکساری ہے۔ اور جب کوئی نہ رہا، رخصت آخر کے لیے حسین خیمے میں آئے، زینب سے رخصت ہو چکی، امام زین العابدین علیہ السلام سے رخصت ہو چکی، اور اس کے بعد جب خیمے سے نکلے تو فنظر یمینا و شمالا، کبھی داہنی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آئنا آئنا علی اکبرا، آئنا آئنا قاسمہ، آئنا آئنا مسلم ابن سجا، آئنا آئنا حبیب ابن مظاہر، آئنا آئنا عباس، ایکم قدم لی جوادی، ارے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، زینب باہر نکلی، کہا بھیا دل چھوٹا نہ کر، ابھی زینب زندہ ہے۔ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کیا، کچھ دور امام ابھی چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، یا ابا محلن محلا، اے بابا رکو، بابا بابا رک جاؤ، بابا رک جاؤ۔ حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی بچی ہے۔ امام نے کہا اے سکینہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، دیکھو عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، اے سکینہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ سکینہ نے کہا بابا میں ایسے نہیں کہوں گی، گھوڑے سے اتر آئیے، گھوڑے سے اتر آئیے۔ امام گھوڑے سے اترے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ امام کو جناب سکینہ نے کہا کہ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیجئے اور میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر۔ امام نے جناب سکینہ کے سر پر ہاتھ تو پھیرا، لیکن کہا بیٹی ابھی تیرا بابا زندہ۔ اجکم اللہ۔ ہاں زادارو، امام مقتل کی طرف گئے، جنگ کی، جنگ کرتے کرتے آخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام تیروں پر معلق ہو جاتے ہیں۔ امام کا جو گھوڑا ہے جسے ہم ذوالجناح کہتے ہیں، جو رسول کا گھوڑا ہے، جو رسول کی سواری ہے، جو اب حسین کی سواری بن چکا ہے،
بڑی دیر تک اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا. جب بھی کوئی دشمن امام کی طرف بڑھتا تھا وہ اپنی ٹاپوں سے اس پر حملہ کر کے اسے دور کر دیتا تھا. یہاں تک کہ دشمنوں نے چاہا کہ اس گھوڑے پر تیر چلا دیں. اتنے میں پسر سعد نے کہا نہیں نہیں, اس گھوڑے کو تیر نہ مارنا, یہ رسول کی سواری ہے. اجرکم اللہ عزادارو, ایک طرف حسین تیروں پہ معلق ہے, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس پہ تیر نہ چلانا, یہ رسول کا گھوڑا ہے. اجرکم اللہ. ہاں ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کیا. کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں کیوں کیا؟ کیونکہ اب تک جتنے بھی شہید ہوتے تھے ان سب کی خبر امام حسین علیہ السلام خیمے کر رہے ہیں. اب امام کی شہادت کی خبر امام کی شہادت کی خبر خیمے تک کون لے جائے؟ گھوڑے نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور اس کے بعد خیمے کی طرف رخ کیا. انوار الشہادہ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے نے صیحہ کیا. صیحہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا, صرف چھوٹی اور دھیمی آواز سے فریاد نہیں کرنا, چیخ کر فریاد کرنا. صیحہ کیا. اور امام نے اس کی تفسیر بیان کی کہ گھوڑا کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امتی قتلت ابن بنت نبیہا. ارے ظلم ہو گیا, ظلم ہو گیا, اس کی امت نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کی امت نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا. ہائے ظلم ہو گیا. وہ کہتا ہوا در خیمہ پر آیا. جب در خیمہ پر آیا بیویوں نے سمجھ لیا کہ حسین مارے گئے. ایک 4 سال کی بچی نکلتی ہے اور گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ حل سقیا ابھی او قتل عطشانا. کیا میرے بابا کو پانی دیا گیا؟ 3 دن کی پیاسی بھوکی یہ بچی اب اپنی پیاس کی شکایت نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کو پانی